قربانی کتنی بڑی عبادت ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو اللہ اس کی برکت دے دے، جنہوں نے نہیں کی ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب روایت سنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کے دن گھر پر تشریف لائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا میری بیٹی اٹھو. اپنے بچوں کو ساتھ لیا، بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، مولا علی کو ساتھ لیا، پورے اہل بیت کو جمع کیا کہ سرکار نے ان کی موجودگی میں 2 جانور ذبح کیے اور پھر اس کی فضیلت بتائی ہے. حالانکہ یہ مقدس لوگ ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، صحابہ جنتی لوگ ہیں، حضور کے اہل بیت سارے جنتی لوگ ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے ان کو کھڑا کیا ہے تاکہ میری امت کے لیے سنت بنے. اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو. پھر سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کے جانور ذبح کیے اور پھر فرمایا اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جو اوپر اہل خانہ موجود ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نمبر 2 یہ دنیا کی برکت ہے. پھر ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جانور ذبح ہو گیا، کھال ہم نے مسجد میں دے دی، گوشت ہم نے کھایا، رشتہ داروں کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، مگر آپ دیکھیں فائدہ کتنا بڑا ہے. کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میرا یہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا میرا امتی آئے گا تو وہ جانور جس کو اس نے دنیا میں ذبح کیا تھا وہ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور کیسے پیش ہوگا؟ جس حالت میں دنیا سے گیا تھا ایسے پیش ہوگا. کسی کا سر نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کسی کے پاؤں نہیں ہوں گے، کسی کے کھال. اس حال میں جانور پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ. اور اللہ فرمائے گا تمہیں کس نے ذبح کیا؟ عرض کرے گا مولا فلاں نے. کس کے نام پہ ذبح کیا؟ جانور کہے گا تیرے نام پہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، وہ اپنے سر کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے کٹے ہوئے بدن کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. یہ عام قربانی نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، مگر آپ دیکھیں یہی جانور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اسی حال میں. تو آقا فرماتے رب پوچھے گا تجھے کس نے ذبح کیا؟ کہے گا فلاں نے. کیوں ذبح کیا؟ کہا تیرے لیے. کیا چاہتا ہے؟ مولا میں چاہتا ہوں اس کی مسجد پر با. جانوروں نے جنت میں نہیں جانا. 10 جانور ہیں جن کے بارے میں جنت میں جانے کا حکم ہے، مگر وہ بھی انسانی شکل میں جائیں گے. مگر یہی قربانی کا جانور کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قربانی کرنے والے، ذبح کرنے والے کی سفارش کرے گا. تب تک سفارش کرے گا جب تک اللہ اسے جنت کا حقدار نہ بنا دے. میرے آقا نے فرمایا میزان پر میری امت کو لایا جائے گا. نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گے. اگر نیکیوں کا وزن بھاری ہے تو جنت کا حقدار، گناہوں کا وزن بھاری ہے تو جنت کا حقدار. مگر ایسے بھی میرے امتی لائے جائیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا ہلکا ہوگا. اب فرشتے کہیں گے یہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہے. اللہ فرمائے گا اس کے اس جانور کو نیک اعمال کے پلڑے میں رکھو جس جانور کو اس نے دنیا میں میرے نام پہ ذبح کیا تھا. اب وہی جانور نیک اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا. پھر وزن کیا جائے گا تو اب اس کا وزن بڑھ جائے گا. وہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے جہنم کا حقدار تھا اس کو جنت کا حقدار بنوایا. کس نے؟ قربانی کے جانور نے. ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر نیک اعمال میں کسی کے گناہ زیادہ ہو گئے، یہاں بھی پھنس گیا، پھر یہ جہنم میں فیصلہ نہ اللہ کا انصاف ہے، ظلم سے پاک ہے، اور فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب جب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو جہنم کے جب کنارے کے قریب پہنچے گا تو جہنم اور اس کے فرشتوں کے بیچ میں یہ قربانی کا جانور آئے گا. کیا کہے گا؟ اسے جہنم میں مت ڈالو. وہ کہیں گے ہم فرشتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، جہنم کا حقدار ہے. جانور کہے گا کہ اگرچہ جہنم کا حقدار ہے مگر یہ تو دیکھو اس نے دنیا میں مجھے ذبح کیا وہ بھی رب کے نام پر.
مقصد کو دنیاوی لالچ نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، نمود و نمائش نہیں تھی، اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے. جانور رکاوٹ بنے گا، یہاں تک کہ جانور بولے گا باقاعدہ وہاں فیصلہ دے گا رب کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش پیش کرو کہ اللہ فلاں قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہے. بجا تو کہتے ہیں مولا جیسا بھی یہ گناہگار ہے جہنم کا حقدار ہے، مگر یہ تو دیکھ اس نے مجھے ذبح کیا تیرے رب تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے. میرے ہوتے ہوئے اگر یہ جہنم میں چلا جائے تو مجھے ذبح کرنے کا کیا فائدہ. وہ جانور جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کرے گا، اتنی کرے گا کہ رب کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا اور اللہ فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو کیونکہ اس نے دنیا میں میرے نام کی قربانی کی. چوتھی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بیان کی. حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں جانور ذبح کیے، جانور ختم ہو گیا ہے، کرنے والا بھی انتقال کر گیا، قبروں میں چلا گیا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور شر نشر ہوگا، سورج سوامین پر آگ برسا رہا ہوگا. آج سورج کی گرمی دیکھیں کتنی ہے، اس وقت سوچیں کتنی ہوگی. آج مٹی کی زمین ہے، اس وقت تانبے کی زمین ہوگی. پسینہ اتنا ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب کے کھا رہا ہوگا. 25,000 سال کھڑے کھڑے گزر جائے گے. 25,000 سال کھڑے کھڑے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کھڑے کھڑے انسان اتنا بیزار ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں لوگ آپس میں گفتگو کریں گے کیا کہ یا اللہ بس اللہ جلدی جلدی ہمیں یہاں سے جان چھڑا، جہنم میں ڈال دے بس یہاں سے ہماری جان چھڑا. یعنی جہنم میں جانے کی بات کریں گے، حالانکہ یہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں. اب اس موقع پر آج کی گرمی کو دیکھیں، اس کی گرمی کو بھی یاد کرے. اس موقع پر انسان کو، مسلمان کو کامیابی کون دلائے گی؟ قربانی کے ضرورت. ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھائی نہیں ہے. آقا فرماتے یہی میرا امتی جب قبر سے اٹھے گا، قبریں پھٹیں گی، مردے باہر نکلیں گے. اب ان کو کہاں لایا جائے گا؟ میدان محشر میں. اب قبر میدان محشر میں جانے کی ہر ایک کا منظر الگ الگ ہوگا. مثال کے طور پر کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، کوئی آرام آرام سے چل رہا ہوگا، کوئی بیٹھ بیٹھ کر چل رہا ہوگا، کوئی تیز دوڑ رہا ہوگا. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جب قبروں سے نکلیں گے تو قبر کے سرحانے جانور کھڑے ہوں گے. باقا فرماتے ایک امتی قبر سے نکلے گا، باہر آئے گا، دیکھے گا ایک جانور کھڑا ہے اور اتنا حسین و جمیل کہ اس نے ساری زندگی ایسا حسین و جمیل جانور دیکھا ہی نہیں. اس کے سینگ آقا فرماتے سونے کے ہوں گے، اس کے بدن پر جو کھال ہے، کھال پر جو بال ہے وہ سونے کے، ہیرے کے، جواہر کے، سرخ یاقوت کے، زبرجد کے ہوں گے. اور اتنا حسین و جمیل ہوگا، اتنا حسین و جمیل کہ وہ قبر سے باہر نکلنے والا اس جانور کو لے کر اس پہ فدا ہو جائے گا. فرشتہ اسے کہے گا اس پہ سوار ہو. وہ کہے گا یہ ہے کا؟ فرشتہ کہے گا یہ تیری جنت کی سواری ہے. جنت کی سواری میرے لیے یہ کہاں سے آئے گی؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ جانور ہے جس کو تو نے سب سے پہلے دنیا میں رب کے نام پہ ذبح کیا تھا. گوشت دنیا میں ہی کھا گئے، کھال دنیا میں ہی فنا ہو گئی، جانور بھی فنا ہو گیا، انسان بھی فنا ہو گیا ہے، مگر کتنی بڑی عبادت ہے اللہ نے قیامت کے دن باقی رکھا. جبکہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، مگر قربانی کرنے والے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فرشتہ اعلان کرے گا اس پر سوار ہو، یہ تیری وہ قربانی کا جانور ہے جو دنیا میں تو نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا. اللہ چاہتا ہے اس پر سواری کر اور سوار ہوتے ہوتے شان و شوکت سے میدان محشر کی طرف چل. اب وہ لوگوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہوگا، مگر یہ بہترین انداز میں پروٹوکول میں قربانی کے جانور پر سواری کر کے میدان محشر کی طرف بڑھ رہا ہوگا.